اپنے حوصلوں کو بلند کرو، اپنے کردار میں امام حسین کے کردار کو سامنے رکھو، اپنے کردار کو اچھے کرو۔ اور پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب امام زین العابدین سید سجاد جب یزید پلید سے کہا کہ مجھے مسجد میں خطبہ دینے دے، تو بادشاہ وقت ظالم بیٹھا ہے، اور امام سید سجاد امام زین العابدین نے اس کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں۔ پوری داستان کربلا سنا دی، دمشق کے مسجد میں کوہرام مچ گیا، یزید پلید یقین کر گیا کہ اب لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مؤذن کو بولا کہ آزاد ہو آزاد ہو۔ امام سید سجاد نے کہا کہ ٹھہر، مجھے بولنے دے۔ جب مؤذن نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، رک جا۔ مگر کوہرام مچ گیا، اور بعد میں ظالم یزید پلید کو کسی نے کہا کہ امام زین العابدین کو مدینہ روانہ کر دیجئے۔ علماء کرام نے فرمایا اور لکھا کہ امام سید سجاد نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں، تو مانے گا تو میں مدینے کو جاؤں گا۔ بولے کیا؟ کہا کہ میرے دادی کی شال ہے فاطمہ کی جو تیرے ظالموں نے مجھ سے چھین لیا، مجھے واپس کرنا، اور میرے والد امام حسین کا سر مجھے دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین مدینے کو گئے اور واقعات میں آیا پھر ایک اور ظالم تھا، مروان عبد الملک، مروان شاید اس کا نام تھا، اس نے پھر امام حسین اسی طرح آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر امام زین العابدین امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ انکار کر رہے تھے تو کہا میرے پاس طاقت ہے، آپ نے کہا تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ پھر امام زین العابدین نے کہا کیا تو بھول گیا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا طاقت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، دیکھ۔ 3 مرتبہ امام زین العابدین نے اللہ 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 کہا تو پوری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ عبد المالک بن مروان کود کے نیچے آیا تو امام زین العابدین نے کہا کہ بیٹھ نیچے۔ تو بادشاہ وقت زمین پر بیٹھا اور کہا خبردار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت کی بہادری، اہل بیت کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ میرا یہاں پر آ کر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے رشتے اہل بیت کی غلامی کو اور مضبوط کریں۔ ہم کو توڑنے کا نام ہے اور حسینیت ہم کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یزیدیت قوم کی امانت کو لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے حدودوں کو مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کے دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت امن کی دشمن ہے، حسینیت امن کا پیغام ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسینیت روشنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام کربلا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ 72 تھے، وہ 20,000 تھے، کیسی تم کہتے ہو کہ تم کو کامیابی مل گئی؟ تو ان دیوانوں سے کہنا، ان پاگلوں سے کہنا کہ درس کربلا یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے ہم کو سکھایا، اہل بیت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور حق کی سربلندی کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان کا فائدہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے اگر انسانیت ختم ہو رہی ہے
اور باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہم حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ جب یزید کیسے مرا یزید معلوم آپ کو؟ جو دنیا کے جتنے ظالم ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ختم ہوگا ان کا اقتدار، یزید ایک بندر پالا تھا، اسی کا بندر اس کو قتل دیا، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ برسر اقتدار آپ کو بھی آپ ہی کا بندر کاٹے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بندر آپ ہمارے طرف چھوڑ رہے ہیں نا، ارے ہم تو حسینیت کا پرچم لیے بھاگ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو حسین کے غلام ہیں۔ تمہارے بندر تم پر ہی انشاءاللہ تعالی تمہاری طرف پلٹیں گے، تم کو کاٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ تمہارا خاتمہ تمہارے بندروں کی ان حرکتوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین کو جب قید کر کے یزید کے پاس لایا گیا، آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آل رسول کی ہر کلی کو مسل دیا گیا، آپ کے سامنے علی اکبر، آپ کے بھائی علی اصغر کی شہادت، آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس علمبردار کی شہادت، مگر امام زین العابدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں، دکن کی سرزمین پر بسنے والوں، دشمن کے ددی طاقت کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست ہونے مت دو۔